پاکستان کی تاریخ کے سب سے لو انرجی پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، یہ اتنے لو انرجی پرائم منسٹر ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں ان کو دیکھیں کہ یہ F-16 کے طیارے کے پاس کھڑے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ No, no, no. یہ موصوف پاکستان کے نہ صرف پرائم منسٹر رہ چکے ہیں بلکہ ایک اہم سیاسی جماعت میں بہت بڑا عہدہ ان کے پاس تھا جو کہ آج کل ہے کھٹائی میں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ گفتگو کی کہ ملک کے جو مسائل ہیں آج وہ پس پش چلے گئے ہیں۔ آج ایک مختلف قسم کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، سیاست اس پہ آ گئی ہے۔ پارلیمان مفلوج ہیں، حکومتیں جو ہیں صوبائی وہ سیاست کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آج تحلیل کر دیں، آج بنا دیں، آج لوکل گورنمنٹ کو توڑ دیں، آج لوکل گورنمنٹ بنا دیں۔ تو ہم نے کہا کہ کم از کم کوئی ایسا ایک نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر ہم بیٹھ کے ملک کے مسائل کی بات کر سکیں کہ آج 75 سال کے بعد بھی۔ کیوں خاقان عباسی صاحب، کیا پارٹی میں کم ہوتی ہوئی حیثیت کی وجہ سے آپ کو یہ سب باتیں کرنے پہ مجبور ہوئے؟ یہ پاکستانی پولیٹیشنز کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ جیسے ہی انہیں اپنی حیثیت کم ہوتی محسوس ہوتی ہے ان کو ملک کے مسائل اور عوامی مسائل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر، ایک ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں۔ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے مسائل موجودہ حالات میں پس پش ڈال دیے گئے ہیں، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس پر پوری کی پوری سیاست گھوم رہی ہے چند شخصیات کے ارد گرد اور ان کے کارناموں کے ارد گرد، اور اس کے ارد گرد کہ پنجاب اسمبلی میں کون اپنے نمبر کو پورا کر سکتا ہے، وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک کیسے لائی جا سکتی ہے۔ یعنی پورے کا پورا سسٹم اسی طرف فوکس کر رہا ہے جس کام کے لیے سسٹم کو ترتیب دیا گیا تھا۔ دوسری اہم بات جو خاقان عباسی صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ پارلیمان مفلوج ہو چکا ہے۔ مفلوج ہو چکا ہے، پارلیمان تو پہلے دن سے مفلوج ہے۔ کون سا ایسا دن ہے کہ جب کوئی ایسی لیجسلیشن کی گئی، قانون سازی کی گئی عوامی مفاد کے لیے؟ کون سا ایسا دن تھا جس میں عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ترتیب کی گئی؟ لیکن آپ کو آج یہ بات اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ارریلیونٹ ہوتا محسوس کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے فورم کی ضرورت ہے کہ جس فورم پر عوامی مسائل کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جناب آپ بھی ایک پولیٹیکل ہونے والے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان اب چونکہ مفلوج ہو چکا، سیاسی جماعتیں اپنا رزلٹ دینے سے قاصر ہو گئیں، تو اس لیے اب آپ ایک پولیٹیکل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ خیر چیز ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی خاقان عباسی صاحب نے جو آخری تھیم اس انٹرویو کے پہلے حصے میں دی وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے 75 سال کے بعد بالآخر خاقان عباسی صاحب کو ایک ریولوشنری کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاستدان ارریلیونٹ ہونے لگتا ہے تو اس کو ریولوشنری بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن خاقان عباسی صاحب کا انرجی لیول اتنا کم ہے اللہ ان کو یہیں تک رکھا گیا کہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کریں۔ اس کے بعد والے حصے میں خاقان عباسی صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں، ذرا یہ سنیے۔ جو آپ کے ملک کے حالات ہو گئے ہیں، اب سب کو آزما لیا ہے پاکستان کے عوام نے۔ تو اب جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، ان ایشوز کی بات نہیں کریں گے، ان کے حل کی بات نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ڈیبیٹ سارا دن آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، حل کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک دوسرے پر الزامات ضرور لگتے ہیں کہ آپ کر گئے، وہ آپ نہیں، آپ کر گئے، آپ 3 سال رہ گئے، آپ 10 سال پہلے گزار گئے۔ ان چیزوں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عوام کے مسائل کی بات کرنی پڑے گی، ان کے حل کی بات کرنی پڑے گی، اس تکلیف کی بات کرنی پڑے گی اور اس کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ سر لیکن ہاں، سب کو آزما لیا گیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بار بار حکومت دے کر آزما لیا گیا ہے۔ یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز عوامی مسائل سے متعلق نہیں ہیں۔ خاقان عباسی صاحب آپ کو اس ورڈ پہ، اس مومنٹ پہ ہی یہ باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ آپ کو باتیں اس لیے یاد آ رہی ہیں کیونکہ آپ کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ایک ایسا ڈیبیٹ فورم تشکیل دیں کہ جس پر عوامی رنگ دے کے اس سسٹم کو مزید سسٹین کیا جائے۔ پھر ابھی کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ حل کی بات نہیں کرتا، صرف مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ تو بات نہیں بالکل بھی، بلکہ یہ میڈیا ہی ہے جس نے آپ کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے۔ اس میڈیا کی ریلیونٹ کیے بغیر آپ ایک دن بھی اقتدار میں ریلیونٹ نہیں ہے۔ ہماری سیاست عوامی مسائل سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہماری سیاست ہمارے عوامی اموروں کی ترجمان نہیں ہے، نہ ہی یہ نمائندے ریپرزینٹیٹیو ہیں عوام کے، بلکہ یہ ریپرزینٹیٹیو ہیں اس پاور پالیٹکس کے، ان پاور پاکٹس کے جن کو کریٹ کیا گیا تھا سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے۔ ایسی جماعتوں کو ایک نان پارٹیزن فورم سے یہ احساس ہو کہ ملک کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل کی ہم نے بات کرنی ہے، ملک کے مسائل کا حل کرنا ہے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی حکومت آج لے آئیں،
آج بدقسمتی سے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ملک کی، کہ آج الیکشن بھی آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تیری ایسی کی تیسی، یہ ہے تھیم شاہد خاقان عباسی صاحب کی آخری پارٹ جو ہے گفتگو کا اس کا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں گزشتہ وزیر اعظم کہ ان موجودہ حالات میں الیکشن بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ خاقان عباسی صاحب، یہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے، کم از کم 3 سے 4 دہائیوں سے عوام کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ جس دن الیکشن منصفانہ اور شفاف ہو گئے اور ڈیموکریسی مضبوط ہو گئی اور ایک سول سپریمیسی کا تصور غالب آ گیا، اس دن عوام کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیونکہ اب تمام پارٹیز اپنا اقتدار کا وقت گزار چکی ہیں اور irrelevant ہو چکی ہیں، کراچی کے لوکل انتخابات میں صرف 20% کا ٹرن آؤٹ، اور اس کے بعد بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ کلیم کرنا کہ 20% کے ٹرن آؤٹ کے اندر بھی بہت بڑی دھاندلی کون سے شامل ہے، یہ سب باتیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب باتیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ عوام آپ پر اعتماد نہیں رکھتے، ڈس انفرنچائز ہو چکے ہیں، لا تعلق ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کے ملک کے سابقہ وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ڈیموکریسی، الیکشن ان مسائل کا حل نہیں ہے، ہمیں بیٹھ کر یہ ڈیبیٹ کرنی ہے کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے دن سے علم نہیں تھا کہ ہماری مسائل کیا ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے۔